السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بد ہضمی یعنی انڈائجیشن۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس مرض کی علامات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس مرض کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو بد ہضمی کی علامات جو ہیں یہ عمومی طور پر قبض، اپھارا اور نفخ۔ اپھارا یعنی پیٹ اس انداز سے مریض کا پھول جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے ڈھول کی طرح کسا ہوا ہے۔ اور نفخ سے مراد ہے گیس، یعنی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی بھوک کی کمی اور بعض اوقات بھوک کی زیادتی، یہ دونوں ہی اس مرض کی علامات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کا کھانے پینے میں بد پرہیزی کرنا، یعنی ایسی اشیاء کا استعمال جو اسے موافق نہ ہوں، اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہوں، ان اشیاء کا استعمال عمومی طور پر مریض کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ اسے بد ہضمی کی علامت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانا، زیادہ دماغی محنت کرنا اور نیند پوری نہ کرنا۔ اگر مریض اپنی نیند پوری نہیں لیتا، عمومی طور پر ایک صحت مند انسان کے لیے جو اوسط نیند ہے وہ 8 گھنٹے ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے اوسط نیند ہے، اتنا سونا چاہیے۔ تو اگر نیند پوری نہیں ہوتی مریض کی تو بھی بد ہضمی کا عارضہ یعنی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح معدہ میں خوراک زیادہ دیر تک پڑی رہنا، یعنی اگر مریض کو قبض ہو گئی ہے اور جو ہے پاخانہ وقت سے خارج نہیں ہوتا تو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس سے اسی طرح کلیجہ جلتا رہے، یعنی لیور یوں فیل ہو جیسے برننگ ہو رہی ہے، اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو اور خراب ہو جائے ذائقہ، اور تیزابی مادہ منہ میں اٹھتا رہے، یعنی رال وغیرہ بہے۔ اسی طرح سر درد ہو مریض کا، اور کھانا کھانے کو دل نہ چاہے اور پیٹ میں درد رہے، تو یہ علامات جو ہیں یہ مریض کے لیے بد ہضمی کے مرض کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم اس مرض کی ادویات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہم اس مرض کے لیے جو دوا تجویز کریں گے وہ ہے کیریکا پپایا۔ کیریکا پپایا جو ہے یہ اس مرض کے لیے بہت ہی نافع اور بہترین دوا ہے، اور عموماً اس وقت جب مریض تیزابیت کا شکار ہو، اس کے معدے میں تیزابیت ہو، تو یہ دوا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ فیرم فاس جو ہے یہ اس صورت میں دی جائے جب مریض کے معدے میں ورم ہو، یعنی سوجن ہو، اور ہاضمہ میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، مریض کا چہرہ سرخ رہے اور گرم رہے، چہرہ جو ہے گرم رہے، اور کھانا کھانے کے بعد اسے قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس صورت میں اس کے علاوہ قے میں وہ ترشی محسوس کرے، یعنی کھٹا پن، ڈکار آتے ہوں، پیٹ میں درد ہوتا ہو، اور ایسا درد جو پیٹ کو دبانے سے رک جائے، تو یہ علامت بد ہضمی کی ہو تو فیرم فاس دوا جو ہے دینی چاہیے۔ نیند نہ آتی ہو مریض کو، نیند میں خواب آتے ہوں اور قبض کی شکایت رہتی ہو، اور مرغن غذا کھانے سے، یعنی اسپائسی فوڈ کھانے سے، تیل میں تلا ہوا کھانا، جو زیادہ تیل میں تلا ہوا ہو، اس طرح کی چیزیں کھانے سے مریض کو یہ علامت پیدا ہو اور پیٹ میں نفخ پیدا ہو جائے، یعنی گیس پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے جگر میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے تو بھی یہ دوا فیرم فاس جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بعد دوسری دوا ہے جی نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس ناظرین مریض کو تب دی جائے جب اس کے سینہ میں جلن محسوس ہو،
سینے میں جلن محسوس ہو اور زبان اور تالو پر دودھ کی بالائی کے جیسی تہ جو ہے وہ جم جائے، اور لیکن اس تہ کا رنگ زرد رنگ کی تہ ہو، اور کھٹے ڈکار آتے ہوں، اور منہ کا ذائقہ جو ہے یہ بھی کھٹا ہو، اور پیٹ میں گیس اور درد محسوس ہو، تو نیٹرم فاس دوا مفید رہے گی۔ کلکیریا فاس یہ اس صورت میں مریض کو دی جائے کہ جب کوئی بھی چیز وہ مریض کھائے تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، کوئی بھی چیز وہ کھائے تو فوراً درد کی شکایت کرے تو کلکیریا فاس فائدہ مند دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مریض کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مریض کی کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور مریض کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے، خون کی کمی کی طرف مائل ہو مریض، تو کلکیریا فاس دوا اس کے لیے بہت ہی معاون ہے۔ کالی فوس اس وقت دی جائے جب مریض کے ہاضمے میں نقص واقع ہو جائے، بد ہضمی ہو، اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہو اور پیٹ میں درد رہے، تو یہ دوا یعنی کالی فوس اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد ہے میگنیشیا فوس۔ میگنیشیا فوس ناظرین مریض کو اس وقت دی جائے جب معدے کے اندر اسے کاٹنے والا درد محسوس ہو، تشنج ہو اور اینٹھن ہو۔ تشنج یعنی اسے جسمانی طور پر یوں جھٹکے محسوس ہوں، اور اینٹھن سے مراد ہے کہ یعنی اس کو یوں لگے جیسے اس کا کوئی پٹھے جو ہیں وہ کھنچ رہے ہیں۔ اور یہ دوا جو میگنیشیا فاس ہے اگر اسے نیم گرم پانی میں دیا جائے تو یہ بہت ہی جلد آرام دیتی ہے اور یہ بڑی ہی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ نیٹرم سلف دوا ناظرین ان مریضوں کو دی جائے جو صفراوی طبیعت کے ہوں اور جن کا مزاج چڑچڑا ہو، چڑچڑے پن کا شکار ہوں مریض، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، سینے میں جلن محسوس کرتے ہوں، اور قے جب ان کو آئے تو یوں محسوس ہو کہ بہت ہی کڑوی قے ان کو محسوس ہو، سر میں درد رہتا ہو، چکر آتے ہوں، اور چہرے پر پیمردگی چھا جائے، یعنی بالکل اداسی اور جو ہے وہ کمزوری چھا جائے، اور پیٹ میں درد ہو اور گیس جمع ہو جائے، اور مریضوں کو پاخانہ جو ہے مریض کا وہ سبزی مائل ہو، سبز رنگ کا ہو، تو نیٹرم سلف دوا خاص دوا ہے۔ اور آخر میں ہے نیٹرم میور دوا مریض کو اس وقت دی جائے جب وہ پیٹ میں درد محسوس کرے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، اس کا بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگے، اور سانس اس کا بدبودار ہو، یعنی سانس میں بدبو محسوس ہو اور منہ میں کڑوا پانی آتا رہتا ہو، تو نیٹرم میور دوا جو ہے یہ بہترین دوا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھی دوائیں بد ہضمی کے مرض کے لیے، تو چند ہدایات بھی ہیں اس مرض کے لیے کہ مریض کو جن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہیں کہ مریض کو زود ہضم کھانا جو ہے وہ لینا چاہیے، یعنی ایسا کھانا جو جلد ہضم ہو، اور اس کے علاوہ پیٹ پر ربر کی بوتل جو ہوتی ہے اس میں گرم پانی یعنی نیم گرم پانی ڈال کر تو پیٹ پر ٹکور کرنی چاہیے، اور اگر مریض کو قبض ہو تو اسے انیما بھی کرنا چاہیے، اور مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھے بد ہضمی کے مرض کی علامات، اس کی ادویات اور اس سے بچاؤ کی ہدایات۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا لیکچر اور یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے ناظرین اجازت چاہیں گے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو صحت و زندگی رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔